السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس وقت بھیجا جب بتوں اور شیطانوں کی عبادت کی جانے لگی اور لوگ گمراہی اور ضلالت کے گھڑوں میں دھنس گئے۔ تب اللہ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس طرح یہ پہلے رسول ہوئے جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، جیسے کہ قیامت کے روز اہل محشر میں بھی ہوں گے۔ ان کی نبوت کے وقت کی عمر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک کا قول ہے 50 برس عمر تھی، دوسرا قول ہے 350 سال عمر تھی، تیسرا قول ہے جس کو ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ 480 سال عمر تھی، اور تیسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی منسوب ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، جیسا کہ آج بھی بعض لوگ علماء اور صالحین کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ یہی چیزیں بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، تو پھر 10 زمانوں سے مراد کئی ہزار سال ہوں گے، اور دونوں نبیوں کے درمیان کئی ہزار سال کا وقفہ ہوگا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں طویل ترین ہوتی تھی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کئی پشتوں کا ذکر ہوا کہ تقریباً ہر آدمی ہزار سال کی عمر کے قریب گزرا۔ اللہ نے ان کے اور ان کی قوم کے قصے کو قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ ان کی قوم کے کافروں پر عذاب، طوفان نوح، کشتی وغیرہ بہت سے امور کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شورى، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر، پوری سورہ نوح، ان تمام صورتوں میں ان کے قصے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تم کو میرا تمہارے اندر رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تم کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں
لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اللہ جل شانہ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیلیں روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہ نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح نے کہا، اس کو تو خدا چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہوں کا وبال مجھ پر، اور جو تم گناہ کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ جو اسے رسوا کرے گا
اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفانوں کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھیں۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے تو اس کو بھی نجات دے، آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بنو۔ نوح نے کہا پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہاری جماعت پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت اس میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ یہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے۔
جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس 950 سال رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نوح کو پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مینا سے اپنے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے متعلق ایک مکمل سورہ نوح کے نام سے نازل فرمائی جو کہ 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تم کو باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا فرمایا، پھر اسی میں تم کو لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ود اور سوا اور یاغوت
یغوث اور یہوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے تباہی بڑھا۔ ابن ابی حاتم حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرمان میں ان کے معبودوں کے جو نام ہیں ود، یغوث، یہوق، سوا، نصر، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان سب میں سے بڑا اور نیک صالح ود تھا۔ حضرت ابو جعفر باقر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گرد کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا تو جب حضرت ابو جعفر باقر نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا، بہرحال وہ ایسی زمین میں قتل ہوا ہے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی، وہ غیر اللہ ود تھا جس کا سورہ نوح میں ذکر آیا۔ وہ بہت نیک صالح مرد تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ اس کی قبر کے گرد جھک پڑے اور قبر کی زمین وہ بابل کے شہر میں تھی تو انہوں نے اس کی قبر پر گریہ و زاری میں ماتم برپا کر دیا۔ ابلیس لعین نے جب ان کے اس قدر غم و فکر کو دیکھا تو ایک انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس مرد سے بہت آہ و زاری میں مصروف ہو، تو کیا میں تمہارے اس مرد صالح کی صورت نہ بنا دوں جس کو تم اپنی مجلس میں سجا کر رکھ دو اور دیکھ دیکھ کر اس کی یاد میں اپنے آپ کو تسکین دو؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو شیطان نے اس کی صورت بنا دی تو لوگوں نے اس کو اپنی مجلس گاہ میں رکھ دیا اور برابر اس کا ذکر چھیڑے رکھتے تو شیطان نے ترقی کرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ ان کی یاد و ذکر میں بہت ہی منہک ہے تو ان سب کو کہا کیا میں تم سب کے لیے ایک ایک اس کی شکل نہ بنا دوں، تم سب اپنے اپنے گھر میں رکھ لینا۔ تو سب نے کہا صحیح ہے، تو شیطان نے سب کو ایک ایک شکل بنا دی تو گھروں میں ان کی ذکر و یاد رہتی۔ جب ان کی اولاد ہوئی اور انہوں نے اپنے آبا کو دیکھا اور ابا نے بھی ان کو وصیحت کی کہ ہماری بات اس کا ذکر یاد رکھنا، تو جب ابا چلے گئے تو ان کی اولاد نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دنیا میں معبود غیر حق بنایا گیا جس کا نام ود تھا، جس نے خود اپنے کو اللہ کا ادنا بندہ غلام بنا کر رکھا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام بتوں کی ابتدا جن کو بھی لوگوں نے پوچھا ان سب کی ابتدا اس بت سے پڑی۔ پھر کچھ عرصہ بیت گیا تو ان کے پجاریوں نے ان بتوں اور معبودوں کو مزید ترقی دی۔ اس طرح پہلے تو یہ محض صورتیں تھیں، اب ان کے باقاعدہ مجسمے بنا ڈالے تاکہ یہ مضبوط و ثابت ہو جائیں، اور اب تک تو ان کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت ہو رہی تھی۔ پھر نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کو بالکل ترک کر کے ان پر مر مٹے، اور بتوں کی عبادت میں ان کے پجاریوں کے بہت سے مسلک ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا، جس کو ماریا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور ان دونوں ام المومنین نے اس کے حسن اور اس کے اندر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی نیک صالح شخص وفات کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر ایک مسجد سجدہ گاہ بنا لیتے، پھر اس شخص کی صورت بنا کر اس میں رکھ لیتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق تھے۔ تو پہلے رسول جو عرض دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری و مسلم میں ہے کہ شفاعت کے بارے میں ہے
کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ابو البشر انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، تو کیا آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار کے یہاں سفارش نہ کریں گے؟ کیا آپ نہیں ملاحظہ فرما رہے کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہیں اور کیا تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا پروردگار آج کے دن سخت غضب میں ہے، اتنے غضب میں نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ کبھی بعد میں ہوں گے، اور میرے پروردگار نے مجھے اس درخت سے منع فرمایا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ پھر یوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو عبد الشکور شکر گزار بندے کا لقب عطا فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس قدر ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا آپ اپنے پروردگار کے پاس ہماری سفارش نہ کریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج کے دن میرا پروردگار سخت غضب میں ہے، اتنے غضب میں نہ پہلے کبھی آئے اور نہ بعد میں کبھی ہوں گے، میرا نفس۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی خالص عبادت کرو اور شیطان سے بچو، اور قرآن میں ہے اور اے محمد جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور فرمایا اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھایا، دن رات ایک کر کے سمجھایا، خفیہ سمجھایا، اعلانیہ سمجھایا، کبھی رغبت کے ساتھ سمجھایا، کبھی وعید کے ساتھ سمجھایا، لیکن افسوس قوم کی بدنیتی کے کسی طرح راہ راست پر نہ آئی اور یہ عظیم دعوت انہیں کارگر نہ ہوئی، بلکہ اکثر لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آئے اور اپنی دشمنی ہر وقت و ہر آن جاری رکھی اور اپنی سرکشی، عداوت، گمراہی میں دھستے چلے گئے اور بتوں کی عبادت میں اور زیادہ سے زیادہ لگ گئے، اور ان کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا، ان پر عیب لگائے، ان پر ایمان لانے والوں کو طعنہ بازی کی اور ان سب مومنین کو زمین میں گاڑنے اور وطن سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیں، اور پھر صرف دھمکیوں پر بس نہیں بلکہ عملی قدم اٹھائے اور طرح طرح سے ستایا۔ قرآن میں ہے آپ کی قوم کے سربراہ آوارہ لوگوں کی جماعت سے کہا ہم تو بے شک تجھ نوح کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، اور لیکن میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول قاصد ہوں، یعنی جیسا تمہارا برا خیال ہے کہ میں گمراہ ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو سیدھے رستے پر ہوں اور اللہ رب العالمین کا قاصد ہوں، میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے پروردگار کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے فرما دیا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ کافروں نافرمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر وہ ان مجرمین سے ہٹایا نہ جائے گا، لہٰذا آپ پھر کہیں نرمی میں آ کر عذاب سے ان کے لیے پناہ مانگے اور واپس اپنی بات سے رجوع کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر عذاب کے وقت نرمی و رحم آ جائے، اس لیے کہ خبر اور اطلاع خود مشاہدے جیسی تو نہیں ہوتی، تو پروردگار نے یہ فرمایا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کی
کیجیے گا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ تو بہرحال بعض بزرگ فرماتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کو یہ بھی حکم فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی، اور یہ توریت میں بھی ہے۔ جب پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا اور اس میں چلنا پھرنا ٹھہرنا ممکن ہو گیا تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کشتی سے اتر جاؤ، جو بہت دور دور مسافت طے کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہر چکی تھی، اور یہ پہاڑ جزیرہ کی زمین میں مشہور ہے، اور یوں فرمایا کہ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ پر اور جو امتیں بعد میں پیدا ہوں گی آپ کی اولاد سے، سب پر سلامتی ہو، اس لیے کہ جو بھی اپنے ساتھ دوسرے مومنین تھے کسی کی نسل آگے نہیں چلی، یہ تمام روئے زمین کے اعلی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے، اور اللہ نے بھی یوں ہی فرمایا، اس نوح کی ذریت بنا دیا کہ وہی باقی رہنے والے ہیں۔ تو جو بھی آج روئے زمین پر انسان آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہیں، وہ یہ ہیں سام، حام، یافت۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سام عرب کے باپ ہیں، حام حبشہ کے باپ ہیں، اور یافت روم کے باپ ہیں، یعنی ان لوگوں کی نسلوں کے باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میں تجھے 2 چیزوں سے روکتا ہوں، وہ ہے شرک اور بڑائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کو تو ہم نے جان لیا، لیکن یہ کبر، بڑائی کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس عمدہ جوتے ہو اور ان کے تسمے بھی اچھے ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا تو کیا یہ ہے بڑائی کہ ہم میں سے کسی کے پاس عمدہ جوڑا ہو جس کو وہ پہنتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا تو کیا یہ ہے بڑائی کہ اس کے اصحاب ہو اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، یعنی بڑا لیڈر ہو، یا کوئی اور صورت ہو جس سے لوگ اس کے گرد و پیش جمع ہوں، تو کیا یہ بڑائی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی کیا چیز ہے؟ تو پھر فرمایا، حق سے انکار اور ہٹ دھرمی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیحت و نصیحت۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی زندگی روزے رکھے، یعنی ایک دن روزے رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور کبھی رکھتے تھے اور کبھی افطار کرتے تھے۔ اہل کتاب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ان کی عمر مبارک 600 سال تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے، اور اس میں یہ زیادتی بھی ہے کہ پھر کشتی سے اترنے کے بعد آپ نے زندگی کے 350 برس بسر کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اور طوفان کی تباہی کے بعد اپنی قوم میں 9.5 سال ٹھہرے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تابعین سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے، اور یہ بات اکثر ان متاخرین کے اقوال کے مقابلے میں زیادہ قوی اور ثابت ہے، جو کہتے ہیں کہ بقا شہر میں، جو کہ کل کرکے لوح کے نام سے مشہور ہے، وہاں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کرنے اور ظلم سہنے سے بچائے، آمین۔